السلام علیکم یونیورسل گوٹ فارم گجرانوالہ، میں رانا کاشف۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے فارمنگ میں کامیابی کا راز۔ تو سب سے بڑا راز ہے خوراک کو سمجھنا۔ آج ہم بات کریں گے خوراک کے ٹاپک پہ۔ اکثر بھائی بات کرتے ہیں کہ میں بکری کو یا بکرے کو گندم کا بھوسا نہ کھلاؤں تو کون سا خشک چارہ کھلاؤں؟ بھائی یاد رکھیں، آپ وہ تمام جڑی بوٹیاں، چوڑے پتے والے چارہ جات اور درختوں کے پتے جنہیں بکریاں چل پھر کر آزاد رہ کر سبز حالت میں شوق سے کھاتی ہیں، انہیں خشک کر کے سال بھر کے لیے آپ بطور خوراک محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ چارہ جات چاہے فصلوں کی شکل میں ہوں یا درختوں کے پتے ہوں، اگر بکریاں انہیں تازہ حالت میں پسند کرتی ہیں تو خشک ہونے کے بعد بھی یہ ان کے لیے بہترین خوراک ثابت ہوتی ہے۔ جو چارہ جات خشک کیے جا سکتے ہیں ان میں موسٹلی آپ بھائیوں نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہوتے ہیں، چنے کا مسا، مونگی کا مسا، گوارے کا مسا، جنتر، لوسن، برسیم، مونگ پھلی وغیرہ، یہ عام مارکیٹ میں مل جاتی ہیں۔ درختوں کے پتے جنہیں بکریاں شوق سے کھاتی ہیں، مثلا اس میں شتوت، ککڑ، بیری، سنبل، آم، جامن، امرود اور بھی بہت سے درخت ہیں جن کو بکریاں شوق سے کھاتی ہیں۔ بکریاں بظاہر ہر قسم کے درختوں کے پتے کھا لیتی ہیں، لیکن تجربہ کار شوقین بخوبی جانتے ہیں کہ کچھ درختوں کے پتے انہیں پسند نہیں آتے، اس لیے انتخاب میں تجربہ اور مشاہدہ ضروری ہے۔ پاکستان میں ایسے بے شمار درخت، جڑی بوٹیاں، سبزیاں اور چارہ جات موجود ہیں جو بکریوں کی قدرتی خوراک ہیں۔ ان کی سبز حالت میں پسندگی اس بات کا معیار ہے کہ وہ خشک حالت میں بھی موزوں اور محفوظ ہوتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لمبے پتے والے جڑی بوٹیاں یا چارہ وہ کیوں نہیں بہتر؟ جو لمبے پتے والے چارہ جات ہیں ان میں مکئی، گندم، چاول، نیپیر گراس، جوار، باجرہ یہ آتے ہیں۔ تو بھائی جان، لمبے پتوں میں غذائیت کم ہوتی ہے، ہضم کرنے کے لیے وقت اور انرجی لگتی ہے۔ اسے خشک حالت میں ہتھیلی پر رکھ کر مسل کر چیک کریں، یہ فوراً پاؤڈر نہیں بنے گا، کیونکہ اس میں آپ کو بریک لمبے لمبے ریشے نظر آئیں گے جو ہاضمے میں دیر کرتے ہیں، اور ان کے جو تنا ہوتا ہے وہ بھی ہضم ہونے میں مزید ٹائم لیتا ہے۔ بڑے جانور جیسا کہ گائے، بھینس، گھوڑا، اونٹ وغیرہ، ان کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے، ان کا جو ہاضمے کا نظام ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اس لیے وہ آسانی سے اسے ہضم کر لیتے ہیں۔ اس کے برعکس بھیڑ، بکریاں، ان کا نظام چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اس خوراک کو آسانی سے ہضم نہیں کر پاتی۔ اب بات ہے کہ چوڑے پتے ہی کیوں؟ چوڑے پتوں میں بھائی جان غذائیت زیادہ ہوتی ہے، پروٹین زیادہ پائی جاتی ہے، یہ زود ہضم ہوتے ہیں۔ انہیں خشک حالت میں ہاتھ پر رکھ کر اپنے ہاتھ پر مسلیں، یہ فوراً پاؤڈر بن جائے گا، جو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ زود ہضم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بکری کے پاس جو پریگنینسی کا ٹینیور ہے وہ بہت کم، تھوڑا ہوتا ہے۔ اس ٹائم میں 5 مہینے میں بکری نے اپنے پیٹ میں 2 یا 3 بچے پالنے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے دودھ بنانا ہوتا ہے، اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے اس نے خوراک لینی ہوتی ہے،
जिसके लिए उसे एनर्जी चाहिए होती है। तो बकरी के लिए तो मैं मौजू नहीं समझूंगा कि जो खुराक देर में हज़म हो तो वो बकरी को दी जाए। तो आप भाईजान किसी न्यूट्रिस्ट से पूछ सकते हैं कि जो खुराक देर में हज़म हो उसका बकरी को फ़ायदा है या नुकसान। मेरे ख़्याल में तो नुकसान ही होगा। तो आप भाई समझदार हैं, अब आप सोच लें कि आपने अपनी बकरी को जो खुराक ज़्यादा हज़म हो जाए वो देनी है या जो खुराक हज़म ना हो वो देनी है। मेरे ख़्याल से तो आप बात समझ गए होंगे। बाकी मुझे दुआओं में याद रखें, अपना और अपने कीमती जानों का ख्याल रखें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।